أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 49 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 سے لے کے 123 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے کی آیتیں پڑھیں، ہم بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری جانتے ہیں تاکہ ہم آیتوں کو اچھے سے سمجھ سکیں. بنی اسرائیل کے بارے میں ان ڈیپتھ سٹڈی اور اس کی ہسٹری کی ڈیٹیل میں سٹڈی ہم قرآن کی آیتوں کے ساتھ دھیرے دھیرے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آج میں آپ کو ان کی مختصر سی ہسٹری بتاؤں گی تاکہ ہم واقعات کی ترتیب اور سیکوینس آف ایونٹس کو سمجھ سکیں. ہم ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں جن کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کے خلیل تھے. ان کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے تھے. قریش بھی انہی کی آل میں سے تھے. اور باقی سارے نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ سبھی اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے تھے. اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور اس میں سے ایک بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کو بہت عزیز تھے. اور اسی وجہ سے ان کے باقی بیٹے یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے اور ان کو مارنے کے منصوبے بناتے تھے. ایک دن ان کے بیٹوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا. ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا. مصر کے ایک عظیم افسر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا. کچھ عرصے بعد ان کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگا کر انہیں جیل بھجوا دیا. کافی عرصہ وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر 2 قیدیوں کی خواب کی صحیح تعبیر کی اور اس کے بعد انہوں نے مصر کے بادشاہ کے خواب کی بھی صحیح تعبیر کی اور انہیں جیل سے باہر نکال دیا گیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہوئی. یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر کی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ مصر میں 7 سال بہت اچھی بارش ہوگی اور فصل میں بھی کثرت ہوگی اور بہت برکتوں والے ہوں گے. لیکن اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، آکال کے ہوں گے. لوگ صرف وہی غلہ استعمال کر سکیں گے جو انہوں نے بچایا ہوگا. اور پھر انہوں نے خود کو مصر کے وزیر کے طور پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر مجھے وزیر بنا دیا جائے تو میں اپنی حکمت سے ان سالوں کو اچھے سے مینج کر سکتا ہوں. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دور اندیشی کو دیکھ کر انہیں مصر کا وزیر بنا دیا. حضرت یوسف نے اپنی حکمت اور دور اندیشی سے بخوبی 7 سال مینج کیے. 7 سال تک مزید فصلیں اگوائی اور اناج بچانے کا نظام قائم کیا. انہوں نے بڑے بڑے گودام اور سٹور ہاؤسز بنوائے اور وہاں فصلیں محفوظ کر کے رکھی گئیں. چھلکے سمیت اناج کو رکھا گیا تاکہ اناج سوکھ نہ جائے. اس کے علاوہ انہوں نے فصل اگانے کے طریقے بھی بدلے. ڈرپ اریگیشن سسٹمز قائم کیے جہاں تاکہ پانی کم سے کم استعمال ہو اور اس طرح سے فصلیں اگائی تاکہ مٹی زیادہ سے زیادہ نمی کو محفوظ رکھ سکے. اس کے علاوہ مصر جو تھا وہ صحرا یا ڈیزرٹ علاقہ تھا، وہاں پہ پانی کا ذریعہ تھا دریائے نیل. تو جب 7 سال کی قحط کا وقت آنے والا تھا تو انہیں پتا تھا کہ پانی کا انتظام بھی ضروری ہے.
اور اسی لیے یوسف علیہ السلام نے پانی کے لیے بارش اور نائل کا پانی محفوظ کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے حوض اور ریزروائرز اور تالاب بنوائے، اور جن علاقوں میں بارش برستی تھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی ندیاں اور تالاب بنوائے۔ اس کے علاوہ نائل ندی سے بھی کچھ کینالز نکال کر اس طرح سے پانی کا انتظام کیا کہ پانی بہتر تقسیم ہو سکے ہر علاقے میں، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھایا کہ کم سے کم غلہ اور پانی کا استعمال کرے اور بچت کرے۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے جو 7 سال قحط کے آئے، اس میں ان کے پاس بہت سا ذخیرہ تھا پانی اور کھانے کا، لیکن جو آس پاس کے علاقے تھے جہاں بہت زیادہ سوکھا پڑ رہا تھا، لوگ پیاس اور بھوک سے بے حال تھے، وہ ان کے پاس مدد مانگنے آنے لگے، اور جب ان کے پیسے وغیرہ ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے زیور دے کر پانی اور کھانا خریدنا چالو کرا، اس کے بعد اپنی زمینیں دے کر، اور اس کے بعد خود اپنے آپ کو ایز اے سلیو مصر کے لوگوں کے سامنے آفر کرتے اور وہاں سے یہ پانی اور کھانا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حاصل کرتے۔ یہ اکال فلسطین میں بھی پڑا اور وہاں سے ان کے بھائی مدد مانگنے مصر آئے، وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے وہاں پہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد ان کے سارے بھائی اور یعقوب علیہ السلام مصر میں آ کر رہنے لگے، اور کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے وزیر تھے تو ان کی پوری فیملی کو بہت اچھی عزت اور بہت اچھا مقام اور بہت پیسے اور بہت عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوئی۔ وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلیں، یعنی ان کی فیملیز بڑھنے لگی، اور تعداد میں بڑھتے بڑھتے وہ ہزاروں میں ہو گئے، اور دھیرے دھیرے بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو بھولتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان سے جو سب سے زیادہ عظیم بیٹا تھا جو یوسف علیہ السلام تھے، وہ مصر کے حکمران بنے، لیکن کافی عرصہ بیتنے کے بعد، جنریشنز بیت جانے کے بعد، مصر کے لوگ یہ سب کچھ بھول گئے اور انہیں یہ بنی اسرائیل ایز این امیگرینٹ دکھنے لگے۔ انہیں لگنے لگا کہ ہم جو مصر کے رہنے والے ہیں اور بنی اسرائیل جو امیگرینٹس ہیں، وہ یہاں پر اتنے عیش و آرام سے رہتے ہیں، اتنے دولت مند ہیں، اور ان کی اتنی حکومت چلتی ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے مصر کے لوگوں نے ایسی پالیسیز اور ایسے لاز لانا چالو کیا جس سے کہ وہ بنی اسرائیل کو دبا سکیں، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے مصر میں دوبارہ مصر کے لوگوں کی حکومت ہو گئی، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا اور ان پر ظلم کرنا چالو کر دیا گیا، اور پھر شروع ہوا فرعون کا دور۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، ان کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کرتا، ان سے بڑے مشقت کے کام کرواتا، ان سے اینٹیں بنواتا، ان سے عمارتیں بنواتا، ان کی بے عزتی کرتا اور بہت سی ظلم و زیادتی کرتا، اور ان سب کی ڈیٹیلز ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، اور کچھ معجزے بھی دکھائے، اور ان سے اپنے غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے اور رکنے کے لیے کہا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے کہا، لیکن فرعون اور آل فرعون اس چیز کے لیے نہیں مانے۔ اس کے بعد آل فرعون پر اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک عذاب آنے لگے، جن کی ڈیٹیلز ہم قرآن میں پڑھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ ہم آیتوں کو سمجھ سکیں۔ تو ایک عذاب جو ان پر اترا وہ یہ تھا کہ نیل ندی کا سارا پانی خون میں بدل گیا، جس کی وجہ سے ان کے پاس نہ اب پینے کو پانی تھا، نہ اریگیشن کے لیے پانی تھا، اور اس کی وجہ سے نیل ندی کی ساری مچھلیاں مر گئی اور بدبو سی آنے لگی، جس سے بہت زیادہ بے حال اور پریشان ہو گئے یہ لوگ۔ اور ایک عذاب ایسا اترا کہ ان کے کھانے میں، گھر میں، بستروں میں، برتنوں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، اللہ نے مینڈک کا عذاب اتارا، یہ جہاں دیکھتے جدھر جاتے وہاں مینڈک ہی مینڈک ہوتے،
ये मेंढकों से परेशान हो गए। इस तरह से 7 अल्लाह के अलग-अलग अज़ाब आए इनके ऊपर एक के बाद एक। पर ये अज़ाब सिर्फ़ आले फ़िरौन पर आते हैं और बनी इसराइल इससे महफ़ूज़ रहते हैं, और ये भी अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ा था। और जब आले फ़िरौन पर ये अज़ाब आते तो मदद माँगने के लिए ये बनी बनी इसराइल ही के पास आते, और वहाँ से इन्हें कुछ पानी और खाना वग़ैरह मिलता। लेकिन उसके लिए इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ये बनी इसराइल को अपना सोना और दौलत देते, कुछ आराम पाने के लिए। और ये अपने मुसीबतों में इतने मुब्तला हो जाते कि इसके अंदर इसकी वजह से ये जो ज़ुल्म ज़्यादती बनी इसराइल पर करते उसमें भी कमी आ जाती। और जब इन पर से अज़ाब हटा दिया जाता तो ये अपने पुराने तरीकों पर आ जाते और बनी इसराइल पर फिर से ज़ुल्म ज़्यादती चालू कर देते। लेकिन अज़ाब के दौरान जब ये कमज़ोर पड़ जाते और इनके सिपाही जो निगरानी करते थे बनी इसराइल की, उनमें भी कमज़ोरी आ जाती, तो उस दौरान बनी इसराइल के कुछ लोग धीरे-धीरे मिस्र से बच के भागने लगे, एस्केप होने लगे। और इन्हें ये भी एहसास हो गया था कि जो तादाद है बनी इसराइल की वो कम होती जा रही है, और इसकी वजह से भी ये सिक्योरिटी मेजर्स ले नहीं पा रहे थे लेकिन। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मैं आपको अब बताऊँगी कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है। वह और इज़ जब नज्जयनाकुम निजात दी हमने तुम्हें। ये जो नून के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है वो हम का माना दे रहा है, और कुम जो है वो तुम्हारे लिए कह रहा है, यानी इसका माना है तुम। तो नज्जयनाकुम यानी निजात दी हमें, हमने तुम्हें बचा लिया, हमने तुम्हें मुसीबत से छुटकारा दिलाया, रेस्क्यू किया हमने तुम्हें, मिन आली फिरौन से। नज्जयना का जो माना है उसमें ये माना बनता है कि थोड़ा थोड़ा करके बचाना या बार बार बचाना। और दोनों ही माने यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि बनी इसराइल थोड़ा थोड़ा करके एस्केप कर रहे थे आ, आले फिरौन से, वो जो 7 अजाब उतरे थे उसके दौरान। तो वो नज्जैना का एक माना बनता है। दूसरा माना ये बनता है कि जब बार बार अजाब आ रहे थे आले फिरौन पर, तो हर वक्त बनी इसराइल उससे बचे हुए थे, उससे महफूज थे। तो इसलिए भी कि बार बार अल्लाह ने तुम्हें बचाया और निजात दी, ये दोनों माने इसमें अप्लाई होते हैं। मिन आल फिरौन, आल फिरौन से। आल का मतलब होता है या तो फॉलोअर्स या बच्चे या लोग, यानी फिरौन के लोगों से। यसुमूनकुम, वो अजाब देते थे तुम्हें, यानी दुख देते थे तुम्हें, जुल्म करते थे तुम पर। यसुमूना का रूट है सीन वाव मीम, और इसका लफ्जी माना होता है चराना, जैसे भेड़ बकरियों को चराते हैं। यानी चखाते थे ये तुम्हें बुरा अजाब, यानी तकलीफ देते थे तुम्हें, मजबूर करते थे तुमको। सूआ, सू का मतलब होता है बहुत बुरा। सू का मतलब होता है दुख भरा अजाब। अजाब का मतलब होता है पनिशमेंट, टॉर्मेंट, तकलीफ, सजा, सख्त सजा। युज़ब्बिहूना, ज़िबाह करते थे। ज़बाहा इसका रूट है ज़िबाह करना, यानी स्लॉटर करना, जैसे हम बकरा ज़िबाह करते हैं। तो ये बहुत ही प्लानिंग के साथ, एहतमाम के साथ ज़िबाह करते थे। इसके अंदर एक माना ये भी बनता है, और बा के ऊपर जो शद है उससे मतलब बनता है कि बहुत ज़्यादा करते थे। तशदीद मुबालगे के लिए आया है। अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को। अबना हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अबना कहते हैं तुम्हारे मेल चाइल्ड को, यानी जो उनके बेटे थे उनको ज़िबा करते थे। वह और यस्तह्यूना, जिंदा छोड़ देते थे। यस्तह्यूना का रूट है हा या। हमने ये पहले भी पढ़ा था, हया से है, शर्म से है। और हया हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला नहीं हया करता कि वो बयान करे मिसाल एक मच्छर की। और यहाँ पे हयात है, हयात का मतलब होता है जिंदा रखना, जिंदा रहने देना। तो यहाँ ये दोनों ही माने सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम माना कर रहे हैं कि ज़िबा कर देते थे तुम्हारे बेटों को, यानी मेल चाइल्ड को। वो यस्तह्यूना, और जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। यहाँ नहीं कहा गया कि बनात, बेटियां नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया औरतें तुम्हारी।
ये बेटियों को जिंदा छोड़ते थे ताकि बेटियां बड़ी हो जाएं और फिर इनके घरों में स्लेव्स की तरह रखते थे और फिर उनके साथ बदसलूकी करते थे। और इन औरतों का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाता था क्योंकि मेल्स भी तो वहां पे स्लेव्स थे। और बेटों को क्यों मारते थे? बेटों को मारते थे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें। अगर बहुत से जवान मर्द होंगे तो हो सकता है प्रोटेस्ट हो या रिवोल्ट भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये मर्दों को यानी छोटे छोटे बच्चों को मार दिया करते थे। और सबको नहीं मारते थे क्योंकि इन्हें काम करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए थे, यानी थोड़ी पॉपुलेशन ये रखना भी चाहते थे ताकि स्लेवरी चलती रहे। वफी जालिकुम, और इसमें बला थी, आजमाइश थी, ट्रायल था, टेस्ट था, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अल्लाह ही की तरफ से ये आजमाइश थी इनके ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर। अजीम, बहुत बड़ी। अजीम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अजीम आता है माइटी के सेंस में, इमेंस के सेंस में। मुसीबतें, आजमाइशें, तकलीफें सब अल्लाह ही के इज़्न से आती हैं। अल्लाह जिसे चाहे जिस वक्त तक आजमाइशों में मुब्तला कर रखे और जब चाहे तब निजात दे दे। आज आप देखें मुसलमानों पर कितनी तरह की आजमाइशें आ रही हैं, कितने मुसीबतों में हम हर तरह से घिरे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुसलमान भी बनी इसराइल के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामातों को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया और गुनाहों में पड़े रहे, और उसी वजह से उन पर ये मुसीबतें आई। और यही हाल आज मुसलमानों का है। हमारी खताओं की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से आज हमारी ये हालत है। बनी इसराइल को अल्लाह याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि याद करो वो वक्त जब हमने तुम्हें निजात दी फिरौन से, जो तुम्हें बड़ी तकलीफ में मुब्तला रखता था, जो तुम्हें बड़े अजाब में मुब्तला रखता था, जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को उनकी माओ के आंखों के सामने जिबा कर देता था, कत्ल कर देता था। और वो जिंदा छोड़ देता था तुम्हारी कमजोर औरतों को, जो मर्दों के बिना और भी ज्यादा कमजोर हो जाती, और फिर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती करता। और ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन है क्योंकि ये उस वक्त के मुसलमान थे। आप सोचें आज अपनी माँ बहनों के लिए एक मर्द किस तरह से उनकी प्रोटेक्शन और उनकी हिफाजत की फिक्र करता है, लेकिन उस वक्त कोई मर्द होते नहीं थे कि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और इसमें अल्लाह की तरफ से ही, उनके रब ही की तरफ से उनके लिए आजमाइश थी, और बहुत बड़ी आजमाइश थी। पहले तो अल्लाह ने 7 अलग-अलग अज़ाब उतारे, और ये अज़ाब कोई दिनों, हफ्तों, महीनों के नहीं थे, बल्कि सालों तक ये सब कुछ चलता रहा। और इन बड़े-बड़े नेचुरल डिजास्टर्स को संभालते-संभालते आले फिरौन बड़े कमजोर हो चुके थे, और बनी इसराइल उसी जमीन पर उन्हीं के साथ रहते थे, पर वो अज़ाबों से महफूज थे। और इसीलिए यहाँ कहा गया नज्जयनाकुम, हम तुम्हें बचाते रहे हर बार। तो आले फिरौन की सिक्योरिटी इस दौरान बहुत कमजोर हो चुकी थी, और बनी इसराइल के पास इस सारे अरसे में काफी माल जमा हो चुका था। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आधी रात को बनी इसराइल को लेकर यहां से निकल जाओ। अब सोचो, अचानक कहा जाए कि चलो, ना कोई पैकिंग का टाइम और ना कोई प्लानिंग, और कितने अरसे के लिए जा रहे थे? हमेशा के लिए। इसके बाद बनी इसराइल ने अपना गोल्ड और कीमती सामान जो वो ले सके वहां से लिया और निकल गए। इस बात की खबर जब फिरौन को हुई, तो फिरौन अपने लश्कर को लेकर, अपनी फौज को लेकर उनके पीछे निकल गया। बनी इसराइल के आगे अब समंदर था, और इसके आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। ऐसा नहीं था कि चलो उतर जाओ सबके सब पानी में, क्योंकि साथ में औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े लोग थे। और जब ये पीछे पलट कर देखते तो इन्हें मिट्टी दिखाई देती उड़ती हुई, धूल दिखाई देती कि फिरौन की फौज इनके पीछे आ रही है। और ये मूसा से कहने लगे अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारी वजह से हम सब अब मारे जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की यकीन की कोई दाद देनी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा।
اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ موسیٰ اپنی عصا کو پانی پر مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پانی پر ماری اور سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹنے لگا، 2 بڑے بڑے پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے رستہ تھا، اور آل فرعون ان کے قوم اسرائیل اس رستے پر اتر گئے اور سمندر کو پار کرنے لگے، اور آل فرعون جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور جب فرعون کی فوج پانی کے پاس پہنچی تو انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو فرعون نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، اور رستے پر یہ لوگ سارے اتر گئے، اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ پانی آپس میں مل گیا ہے اور فرعون اور اس کی فوج اس میں ڈوب رہی ہے۔ اور اذ جب فرقنا فاڑا ہم نے، نون الف جو آ رہا ہے اس کا معنی ہے ہم، تو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہم نے، چیر دیا ہم نے۔ فرقنا کا روٹ ہے فا را قاف، اور فرقہ بھی اسی سے ہے، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے گروپس جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور پارٹی بازی کرنا، تو 2 حصوں میں بانٹ دیا بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور یہاں ریڈ سی کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اور یہاں پہ بھی جو نون الف آ رہا ہے وہ بھی ہم کا معنی دے رہا ہے، یہ نون الف، تو فَأَنْجَيْنَاهُمْ پھر نجات دی ہم نے، اور انجینا کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح سے نجات دینا، ایک بار میں نجات دینا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نجینا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بجایا، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں نجات دی، اور یہاں کہا جا رہا ہے انجیناکم، ایک بار میں ہمیشہ کے لیے نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، غَرَقَاف اس کا روٹ ہے، یہ اردو میں بھی آتا ہے ڈبو لینے کے لیے، کسی کو ڈبا دینا، تو سمندر میں غرق کر دیا ہم نے، اور یہ نون الف جو ہے یہ بھی ہم کا معنی دے رہا ہے۔ آل فرعون، فرعون کو اور فرعون کی فوج کو اور پوری اس کی ڈائنیسٹی کو۔ آل کسے کہتے ہیں؟ آل کہتے ہیں لوگوں کو، سولجرز کو، نیشن کو، اس کے فالوورز کو آل کہتے ہیں۔ آل کا مطلب ہوتا ہے قوم یا مرید یا ساتھی یا جماعت یا اولاد، آل کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ فرعون جو تھا وہ راجا تھا، اور فرعون کسی کا نام نہیں ہے بلکہ اس سمے کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور فرعون جو تھا وہ اپنے ظلم کے لیے مشہور تھا، تو آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، نظرا جو ہے اس کا روٹ ہے دیکھنے سے، اس کا معنی ہے نظر، نظر بھی دیکھنے کو کہتے ہیں۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور ہم نے ایک پڑھا تھا بصر، مجھے یاد نہیں ہم نے پڑھا تھا یا نہیں، پر بصر بھی ہے، بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی اندر سے دل سے دیکھنا اور آنکھوں سے بھی دیکھنا، تو بصر کا مطلب الگ ہے اور نظر کا مطلب الگ ہے، نظر کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی فرعون ہے جس سے تم ڈرا کرتے تھے، جس سے تم آنکھ نہیں ملا پاتے تھے، کچھ لمحوں پہلے تم سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں تمہاری موت ہونے والی ہے، تم انہیں موت سمجھ رہے تھے اپنی، یہ وہی فرعون ہے جو تم پر ظلم کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو ہیوملیٹ کرتے تھے، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیتے تھے، اور تم ان کو غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ اس خوشی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ہوئے زیادتیوں کا بدلہ لے لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ظلم کرنے والے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنا، اور وہ بھی معمولی غرق ہوتے ہوئے نہیں بلکہ ایک معجزے کی طرح دیکھنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور ایک معجزہ دے کر بچایا، اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج بھی جیوز اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ پاس اوور کے نام سے ہے یہ، کہ کیسے پانی کے بیچ سے یہ گزرے اور اللہ نے فرعونیوں سے انہیں بچایا، اور تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں
یہ نہیں کہتے کہ ان کو بچایا، بلکہ کہتے ہیں کہ تمہیں بچایا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اور اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت سی ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا اس طرح ہے: اللہم، اے اللہ تعالیٰ، انی، بے شک میں نے، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، ظلم کثیرہ، بہت زیادہ، ولا، اور نہ، یغفر، کوئی بخشتا ہے، ذنوب، گناہوں کو، الا، مگر، سوائے تیرے، انتا، سوائے تیرے، فاغفر لی، تو بس بخش دے میرے لیے، مغفرتن، بخشش تیرے پاس سے، من عندکا، بخشش تیرے پاس سے، من عندکا، تیرے پاس سے، ورحمنی، اور رحم کر مجھ پر، انکا، بے شک تو ہی، انتا، تو ہی، الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب بھی ہمیں ہمارے گناہوں پر ندامت ہو تو ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجود میں ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اور تشہد ختم ہونے کے بعد سلام پڑھنے سے پہلے بھی ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تب یہ بہترین ٹائم ہے اس دعا کو پڑھنے کا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لینے کا۔ اس کے علاوہ فرائیڈے کے دن مغرب سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسا وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.